آخری کوشش کی جا رہی ہے. یہ آخری جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ فلیم ہے, بے فائنل زور لگا کے دیکھ لو کیا بنتا ہے. یہ 15 سے 17 کو کمر در اقرب ہے, یہ پھر گھوم پھر کے اسی دن ہی پنگا لینے کو ہے. خان صاحب کیوں اکیلے رہ جائیں گے؟ یہ ان لوگوں کے سر پہ وہ تھوڑی ہیں. مطلب ایک بندہ ہے, وہ قومی لیڈر ہے, عوامی سپورٹ اس کے ساتھ ہے, وہ کسی اور کو لا کے ٹکٹ دے دے گا, وہ جیت جائے گا. جیل میں سہولیات پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. عمران خان صاحب شکایت نہیں کر رہے لیکن مشکلات ہیں. اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب جو دیکھیں 30 اکتوبر تک کی تو جو ہماری پور لائف سٹائل اور وہ چیزیں تو اب برقرار ہو گئی. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے کہا تھا ہیلتھ ایشوز ہوں گے بھی, وہ سارے وہ تو اب ڈیفینیٹلی 30 اکتوبر کو ہی جان چھوڑیں گے. اور باقی یہ ہے کہ آخری کوشش کی جا رہی ہے. یہ آخری جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ فلیم ہے, بے فائنل زور لگا کے دیکھ لو کیا بنتا ہے. تو ساری کوششیں بے سود ہوں گی, جتنی بھی زور لگا لیں, جو بھی کر لیں. اور ٹیکنیکلی تو آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم جو ہمارا معاملہ ہے اس کا, یہ جو خطے میں ہمارے انریسٹ شروع ہوا ہے, تو یہ تو ادھر تک آنا ہے. اور یہ جیسے ہی یہاں آتا ہے خان صاحب کو تو بڑا فیور ملنی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب, پی ٹی آئی اجازت مانگ رہی ہے لاہور میں لبرٹی چوک پر, ڈی سی نے اجازت نہیں دی, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا. آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو اجازت مل جائے گی اور پی ٹی آئی کو بڑا جلسہ کر پائے گی, لوگ آئیں گے پی ٹی آئی کے جلسے میں؟ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے, ذرا نومبر دیکھ لے, نومبر میں کرے جو بھی کرنا ہے. یہ 14 اکتوبر کا گرن سر پہ ہے, اس نے ویسے خون مانگنا ہے ہر طرف سے ہی, کچھ جنگوں کی صورت سے لے کے حادثات, اموات, ایکسیڈنٹس, ڈفرینٹ وے ہو سکتے ہیں. تو ابھی میں نہیں سمجھتا. اور یہ پھر یہ 15 سے 17 کو کمر در اقرب ہے, یہ پھر گھوم پھر کے اسی دن ہی پنگا لینے کو ہے. پہلے بھی منع کیا تھا ان کا. آج کی پی ٹی آئی کا جو حشر ہے یہ کمر در اقرب میں وہ ریلی تھی, اور آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا یہ سمٹتی نہیں ہوتی جو ٹسل اس میں شروع ہو. بالکل, نہ یوکرائن وار سمٹی نہ یہ. اور اب بھی ان کو پتا نہیں, بھی کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ عین کمر در اقرب کے قریب آ کے, یہ میرا خیال ہے گوگل کریں 16-17 کے اراؤنڈ ہی کوئی تاریخیں بن رہی ہیں مون اینڈ اسکارپین کی. تو اس میں پھر ان کو خواب آ گیا, مطلب کہ ریلی. یار صبر کر لیں, لیڈر آپ کا اندر ہے, تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اتنی ہیزل مچا کے آپ کون سے تیر مار لیں گے. نومبر کا مہینہ آنے دیں, اکتوبر کو دیکھیں ہوا کس رخ جاتی ہے, اور نومبر میں سب کچھ شروع کریں اور سب بہتر ہونا ہے. یہ اکتوبر کے بعد جو آگے آنے والا اپ کمنگ ٹائم ہے اس میں نومبر میں کریں جلد سے جو کرنے, بہترین ان کا مطلب معاملات چلیں گے. ٹھیک ہے. عثمان ڈار کے بعد صداقت عباسی صاحب نے بھی عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا اور پارٹی چھوڑ گئے. آہستہ آہستہ سارے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب اکیلے رہ جائیں گے؟ خان صاحب کیوں اکیلے رہ جائیں گے؟ یہ ان لوگوں کے سر پہ وہ تھوڑی ہیں. مطلب ایک بندہ ہے, وہ قومی لیڈر ہے, عوامی سپورٹ اس کے ساتھ ہے, وہ کسی اور کو لا کے ٹکٹ دے دے گا, وہ جیت جائے گا. ان کا یہ میٹر نہیں ہے. یہ ایک الیکٹیبلز کی سیاست سے خان صاحب اب بہت دور آ گئے ہیں. یہی اصل میں ان کا ایکچوئل پاتھ وے تھا, لیکن انہوں نے اس وقت کہ جس بھی ایموشنل اس میں انفلوئنس ہو کے فیصلہ لیا, اور ترین صاحب کا جہاز بھاگا اور الیکٹیبلز لیکن یہ عثمان ڈار گلے پڑے ان کے. آج کا دن آیا ہی اس لیے ہے کہ گلے پڑے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کے ساتھ اب حاجی, نمازی, مومن, صوم و صلات کے پابند اور پاک صاف پرہیزگار متقی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, جن کے ویڈیو کلپس ہوں, جن کی کرپشنز ہوں, جن کے کوئی بھی اندر خانے کوئی جیسے کہتے ہیں نا افیئرز ہوں, معاملات ہوں, وہ خان صاحب کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہیں. ان کو کانفرنس ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہی متھ ہے اس کے پیچھے. اسد عمر صاحب ایک عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں سے باہر صحافیوں نے پوچھا, ان سے سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا یار اگر میں نے چھوڑنی ہوتی پی ٹی آئی تو عثمان ڈار اور صداقت عباسی والا کام تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا. اسد عمر کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسد عمر تو خود وہ بات نہیں رہی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی جب وہ ساری, یا وہ تو ایسی بس جیسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو کے وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑ, ہاں لٹکے ہوئے ہیں, کیونکہ کہاں جائیں گے. پی ٹی آئی نے جنم دیا, پی ٹی آئی میں موت واقع ہو گئی, اور
میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے فالوورز بھی ان کو کوئی کریں گے, اور ویسے بھی ان کا تو یہ ٹائم ایسے ہی جا رہا ہے اسد عمر کا جو ہے. اچھا, اس میں کوئی وہ خود اپنے ہی گھریلو معاملات اور ان میں ہی الجھے نظر آتے ہیں. صدر عارف علوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ درگزر کا راستہ نکالا جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی درگزر کا راستہ نکالا جائے گا؟ ان کی درگزر سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں یا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بننی شروع ہو جانی ہے یہ آپ دیکھیں گے اکتوبر کے اندر ہی, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے, جیسے آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں, ان کو جلسے کا کیسے, یہ تو بھاگے پھر رہے تھے, یہ تو مفرور تھے, جلسہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں موسٹلی لوگ نکلتے نظر آئیں گے. بالکل. کئی بدقسمت ہوں گے جو نومبر میں نکل آئیں گے. یاد ہے ٹاک شوز میں بندے آنے لگ گئے. ہاں آ رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ نہیں آ رہے, کچھ ترجمان نہیں, پہلے تو صرف کانفرنسوں والے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب علی محمد صاحب علی محمد خان آ جاتا ہے. ہاں جی, وہ کیسے آ گئے؟ علی محمد خان صاحب تو خیر سانس بھی نہیں آتا. اچھا, چینل پہ سانس بھی نہیں آتا مرضی کے بغیر. ہاں یہ تو ہے. تو یہ رخ بتا رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف ہیں, اب اتنی کوئی پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کو میں آج ایک اور چلیں ایسٹرالوجی سے ہٹ کے جو لوگوں کو لاجیکلی سمجھ آئے, بات ضرور سمجھ آئے گی. دیکھیں, ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ پی ٹی آئی 60% ہے جو سرویز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 60% ایک میجورٹی کہلاتی ہے. ایسی ہے. کسی بھی ملک میں اگر اس کے ارد گرد انریسٹ کریٹ ہو جائے اور جنگی ماحول بن جائے تو میجورٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے کون چاہیے ہوگا؟ کون؟ جو اس کو ٹیکل کر سکتا ہو. تو وہ جیل میں بیٹھ کے تو ٹیکل نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. پھر کسی کو جنگ لڑنے کے لیے بھی پیچھے لیڈر کون چاہیے جس کی عوامی پذیرائی ہو. تو یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنے کے چکر میں ہے نا, مودی کی یاری یا امریکن جو انفلوئنس کے نتیجے میں, وہ اب گیم اوور ہو گئی ہے جب حماس نے اٹیک کر دیا. اب انڈیا کے خواب چکنا چور ہیں. انڈیا ہی کوشش کر رہا تھا نواز شریف کو لانے کی تاکہ اپنے جو خطے میں جو روڈ چاہیے, جو معاملات چاہیے, ان کو سیٹل کیا جا سکے. وہ اب گیم ہی نہیں رہی. کون سی سڑک؟ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے اٹیک کا کہا تھا, تو اٹیک یہ جو ابھی کہا تھا کہ یہ باقی ملک بھی انوالو ہوں گے. وہ بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ ویڈیوز میں بات کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں جنوری سے, اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ایسے ہی لگتا ہے یہ تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ متحدہ مجلس عمل کائنڈ آف ماڈل میں بالکل. تو فضل الرحمان صاحب کی اتنی محبت عمران خان سے جاگ اٹھی کہ میرا دشمن اندر ہو تو میں اس سے کمپین کیسے کروں, اس کو بھی باہر چھوڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹنگ ہو چکی ہے. جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ بگ پارٹیز کو سٹیک اتنا نہیں ملنا, کوئی نئی چون کا مربع اکٹھا کر کے متحدہ مجلس عمل ماڈل بنایا جائے گا. اور فضل الرحمان صاحب کی ہری ہو گئی ہے, اسی لیے وہ اتنے دیالو اور دریا دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میرا لاسٹ کویسچن, بشرا بی بی صاحبہ پہ بھی گرفتاری کے بادل جو ہیں منڈلا رہے ہیں, وہ آپ کو کہیں گرفتار ہوتی نظر آتی ہیں کسی کیس میں؟ دیکھیں ابھی ان کا میں کیونکہ ڈیٹیل ریڈنگ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, برتھ چارٹ کی کوئی ڈیٹیل ریڈنگ کر لیتے ہیں تو نیکسٹ پروگرام میں کسی میں اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو میرے جیسے کہتے ہیں نا بڑوں کی بھی توبہ, ذرا سی بھی جیسے کہتے ہیں ایسٹرالوجیکل ہاں تجزیہ لینا تو لے لیں, مفت میں تجزیہ لینا تو لے لیں. کیونکہ بھائی ٹھیک ہے, ویسے میں سمجھتا بھی یہی ہوں کہ اگر یہ بہیو یہ قوم صرف میرے لیے نہیں سب کے لیے اڈاپٹ کرے, ایز اے نیشنل اپنی میموری کو اچھا کرے اور تھوڑی سی کولیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. پھر ہم بے وقوف بننا بھی بند ہو جائیں گے اور ہم شاید کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس حالت میں جو پاکستانی قوم اس حالت میں اس سے شاید ہم باہر آ جائیں. ٹھیک ہے. محمد اسامہ علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 اکتوبر کے راؤنڈ یا 30 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے. 2 اکتوبر کی جو انہوں نے پہلے پریڈکشن کی تھی اس متعلق بھی ان کی آپ نے وضاحت بھی سنی اور انہوں نے آپ سے معافی بھی مانگی. آپ لوگ معاف نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ مینوں معافی دے دیو, سارے معافی مل جاندی, میرے واسطے کوئی خصوصی کرائٹیریا خیر اس میں اچھی بات ہے. دیکھیں اعتماد بن رہا ہے, اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں, ورنہ دیکھیں ضرورت ہی کوئی نہیں.
اپنے آپ کو داؤ پہ لگانے کی، اپنی ساکھ کو چپ کر کے. ایسٹرالوجی کون سا 100% ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے یا پاس ہے یا فیل ہے. بالکل ایسے. کیلکولیشن ہے. میتھ میں اب کوئی گولی تھوڑی مار دیتا ہے اگر میں نے میتھ میں 100 میں سے 80 نمبر لے لیے تو. بالکل سمجھ ایسے. لیں اگر میں 4 ماہ سے کنٹینیوسلی ایک اس کو ڈیکورم بنا کے آ رہا تھا کہ ڈیٹ وائز چیزوں کو، عمران ریاض کے متعلق آپ لوگوں نے بالکل دیکھا ایسے تو تمام پریڈکشن سامنے. تو پھر ایک آدھا تو سوال میرا بھی غلط ہونے کی اجازت ہو. لیکن چلو مجھے اگر 100/100 یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ویسے ہی کوئی جیسے کہتے ہیں نا پیدائشی مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں 3rd آیا تو میں نے اماں کو پیچھے سے آ کے ہگ کیا کہ اماں میں 3رے نمبر پہ آ گیا. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے. اٹھا کے میری وہ انعام پرے مارا تو وہ بھی فرسٹ. تو ٹھیک ہے اگر اس طریقے سے یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، لگے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس کو مینٹین کریں. چلیں بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ویورز دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد اسامہ علی صاحب کے پاس ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئی پریڈکشنز کے ساتھ، نئی نیوز کے ساتھ، ان کے نئے ویوز لیں گے. اب تک کے لیے مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.